السلام علیکم سامعین و ناظرین، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہیپاٹائٹس یعنی ارکان کے بارے میں ہے۔ سامعین و ناظرین، حکیم لقمان سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس آدمی نے دوبارہ پوچھا کہ اس کو صحت مند ہونے کے لیے دوبارہ پھر کیا کرنا چاہیے اگر وہ بیمار ہو جائے تو حکیم لقمان نے جواب دیا کہ اس کو دوبارہ فطرت پر آ جانا چاہیے۔ جب وہ دوبارہ اپنی فطرت پر آ جائے گا تو وہ صحت مند ہو جائے گا، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ سامعین و ناظرین، یہ جتنے بھی جو مزمن امراض ہیں، مثلا ذیابطیس ہو گیا اور یا یرکان، کینسر وغیرہ، یہ جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں، اصل میں ان کے یہ ایک دم نہیں آتی، ان کے پیچھے مسلسل ہماری کوتاہیاں، غلط زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، وہ ہم نے کافی عرصے سے اختیار کی ہوتی ہیں اور ان کے اثرات پھر بعد میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ارکان بھی انہی بیماریوں میں سے ایک ہے۔ یہ ارکان کے اسباب کیا ہیں؟ اور یہ ارکان کے اسباب ہیں کہ اس قسم کا مریض جو ہوتا ہے، اس نے پہلے جس قسم کی زندگی گزاری ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آرام دہ اور عیاشانہ زندگی کا بسر کرنے والا ہوتا ہے، مسالہ دار غذائیں وہ زیادہ کھاتا ہے، گوشت وہ زیادہ کھاتا ہے، ورزش بالکل نہیں کرتا، اور خواہ مخواہ کے سٹریس اس نے اپنے آپ پر سوار کیے ہوتے ہیں۔ معدہ اس کا اکثر خراب ہوتا ہے، اس کو قبض ہوتی ہے، بد ہضمی ہوتی ہے، جن کا اس کے لیور پر اثر پڑتا ہے۔ لیور میں پھر صفراوی پتھریاں بن جاتی ہیں، جس سے اس کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب وہی حکیم لقمان والی بات آ گئی کہ اس نے بہت عرصے سے فطرت کی زندگی ترک کی ہوتی ہے۔ تو ہومیوپیتھی میں اس کا شافی علاج موجود ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں نے یہ ارکان کا جو دیسی علاج ہے وہ بتایا ہوا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ تو ہومیوپیتھی میں اس کا علاج کیا ہے؟ ہومیوپیتھی میں اس کی 3 دوائیاں جو تقریباً تمام علامات کو کور کرتی ہے، ان میں نمبر 1 ہے نقص و میکا، نمبر 2 نیٹرم سلف، نمبر 3 چیریڈونیم۔ یہ تینوں دوائیاں 30 پوٹنسی میں اگر استعمال کر لی جائیں، صبح دوپہر شام، اور کچھ عرصہ متواتر استعمال کر لی جائیں، تو انشاءاللہ تعالی اس مرض میں آرام آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ارکان کے مریض کے لیے تبدیلی آب و ہوا بہت مفید ہوا کرتی ہے، اور مقام جگر پر ٹکور کرنا بھی بہت مفید ہوتا ہے۔ اس سے صفراوی نالیاں جو ہے نا وہ کھل جاتی ہیں۔
اس کو انتہائی سادہ خوراک استعمال کرنی چاہیے، اور رنج و غم سے بالکل دور رہنا چاہیے، ہلکی ورزش کرنی چاہیے، اور تمباکو نوشی، منشیات، شراب وغیرہ ان سے قطعی طور پر پرہیز کرنا چاہیے، اور مسالہ دار غذائیں وغیرہ بالکل نہیں کھانی چاہیے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آرام آ جاتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔